لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی طوا میں چھوڑائے تھے جہاں آپ نے رات بسر کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے. کیا دل کی کیفیت ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنا، عمرہ کرنا، حج کرنا کتنی بڑی سعادت ہے. وہ خوش نصیب لوگ تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور سب مکہ پہنچ کر حرم میں داخل ہونے کو ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف قدوم کیا، اور یہ کیا، آپ حرم میں داخل ہوئے ہیں لیکن تحیت المسجد ادا نہیں کی. حرم کا تحیت طواف ہے. حرم میں جو بھی عمرہ کی نیت سے جائے گا یا طواف کی نیت سے جائے گا تو وہ تحیت المسجد ادا نہیں کرے گا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں داخل ہو کر طواف کا آغاز کیا. حجر اسود کے پاس پہنچ کر آپ کی کیا کیفیت تھی. آپ نے حجر اسود کا استلام کیا، اس کو چوما، دیر تک روتے رہے. دل کی کیا کیفیت ہوگی. کیسے نبوت سے 5 سال پہلے آپ نے اسی حجر اسود کو نصب کیا تھا. انسان کی ایسوسیشنز انسان کو کتنا زیادہ موٹیویٹ کرتی ہیں، اسے کس مقام تک لے جاتی ہیں. آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی حجر اسود کا استلام کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف شروع کرنے سے پہلے اپنا دایاں کندھا احرام سے باہر کر لیا، احرام کی چادر سے باہر کر کے بائیں کندھے پر چادر کے دونوں حصے ڈالے، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت استوا اختیار کی اور چھوٹے قدموں کے ساتھ طواف کا آغاز کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، اس سے دعائیں کرتے ہوئے، تھوڑا تیز قدموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے. آپ نے اس دوران نہ تو باب کعبہ پر جا کر کوئی خاص دعا کی، نہ میزاب رحمت کے نیچے، نہ کسی اور مقام پر. ہاں، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آپ نے یہ دعا کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آپ نے یوں ہی 3 چکر چھوٹے قدموں کے ساتھ تھوڑا تیز چل کر گزارے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نارملی باقی 4 چکر بھی پورے کیے. ان 7 چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ خاص دعا نہیں تھی. ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اور باقی دعائیں جاری رہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 125 یوں پڑھی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر 2 رکعت واجب الطواف یوں ادا کرنے لگے کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ الاخلاص تلاوت کی. واجب الطواف ادا کرنے کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیر زمزم پر گئے، پانی پیا، سر پہ بھی ڈالا، پھر آپ دوبارہ حجر اسود کی طرف گئے، اسے چوما اور پھر صفا کی طرف چلے گئے۔ صفا کے بھی بھاگ جاگ اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور آپ نے فرمایا ابدؤ بما بدا اللہ بہ، میں بھی اسی سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدا کی۔ پھر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی، اس کی تسبیح اور اس کی بزرگی بیان کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی طرف بڑھے، وہاں پہنچ کر آپ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جانتے ہیں یہ کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ یہ تو صبر کی نشانیاں ہیں۔ ایک صابرہ عورت جو مصر سے اللہ کے حکم سے اپنے شوہر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نکلی تھی، دودھ پیتے بچے کے ساتھ، کیسے وہ اس وادی میں تنہا چھوڑ دی گئی تھیں، کیسے انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان چکر کاٹے تھے۔ آج جو بھی حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے وہ سیدہ ہاجرہ کی اقتداء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے صحیح کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے یہ الفاظ دہرائے اور آپ نے فرمایا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ابدؤ بما بدا اللہ بہ، میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدا کی۔ آپ بیت اللہ کی طرف دیکھ رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح، اس کی حمد، اس کی بڑائی بیان کر رہے تھے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے۔ انجز وعدہ، اس نے اپنے وعدے پورے کر دیے۔ نصر عبدہ، اس نے اپنے بندے کی مدد کی۔ وہزم الاحزاب وحدہ، اور اس نے سارے لشکروں کو شکست دے دی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جو الفاظ کہے، حج پہ جانے والا، عمرہ کرنے والا ہر شخص وہی الفاظ دہراتا ہے۔ آپ نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے اور آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ پھر آپ مروہ کی طرف بڑھے، جب تک آپ کے قدم صفا سے اترتے ہوئے زمین تک نہیں ٹکے، اس وقت تک آپ آہستہ چلتے رہے۔ جو ہی آپ وادی میں اترے تو آپ نے بھاگنا شروع کیا، ہلکے قدموں کے ساتھ بھاگتے بھاگتے جب مروہ کی طرف بڑھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چڑھائی کا موقع آیا، پھر نارمل رفتار سے آپ نے مروہ پہ چڑھنا شروع کر دیا۔ مروہ پہ چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی الفاظ دہرائے۔ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ نے 3 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ الفاظ آپ نے 3 بار دہرائے، دعا کرتے رہے۔ پھر آپ مروہ سے صفا کی طرف آئے، آپ نے 7 چکر پورے کیے۔ جب آپ 7ویں چکر پر مروہ پہ پہنچے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جو لوگ قربانی ساتھ لے کر آئے ہیں وہ اپنے حج کے احرام کو جاری رکھیں،
اور جو لوگ قربانی ساتھ نہیں لائے وہ بال کٹوائیں اور احرام کھول دیں، حلال ہو جائیں۔ اس موقع پر لوگوں کے اندر تعجب تھا۔ لوگوں نے بار بار آپ سے سوال کیا کہ ہم مکمل طور پر حلال ہو جائیں۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے بات چیت بھی کی کہ ہم تو حج کی نیت سے نکلے تھے، اب جب کہ 4 یا 5 دن رہ گئے عرفات پہنچنے میں، اب ہم مکمل طور پر حلال ہو جائیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے یہ خطبہ دیا، لوگوں میں تم سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں تم سب سے بڑھ کر سچ بولتا ہوں۔ میں نے آپ سے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ قربانی لے کر آئے ہیں وہ اپنے حج کا سلسلہ جاری رکھیں، اور جو قربانی ساتھ نہیں لائے وہ احرام کھول کر حلال ہو جائیں۔ یہی حج تمتع کا طریقہ ہے۔ سراقہ بن مالک نے پوچھا کیا یہ ہم لوگوں کے لیے ہے اور اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ نے فرمایا ہمیشہ کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا یوں اپنی انگلیوں کی طرف، اپنی انگلیوں کو یوں ایک کو دوسرے میں داخل کرتے ہوئے کہ عمرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حج میں داخل ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے عمرہ کا مہینہ رجب تھا اور حج کے 3 مہینے کنزیکٹیو تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حکم کو پورا کیا۔ یوں حضرت ابو طلحہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قربانیاں تھیں اور باقی سب لوگ حلال ہو گئے۔ ہاں، سیدنا علی جب یمن سے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ نیت کر کے آیا ہوں کہ میرا احرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوگا، یعنی میں نے وہی نیت کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہے۔ وہ قربانیاں لینے کے لیے گئے تھے، 100 قربانیاں ساتھ لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا احرام بھی وہی ہے، یعنی آپ حج اور عمرہ ایک ہی احرام میں کرو گے۔ سیدنا علی گھر گئے تو سیدہ فاطمہ کو دیکھا کہ انہوں نے نہا دھو کے رنگین کپڑے پہنے ہیں، سرما لگایا ہے، تو خفا ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا، اور میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا جب تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ نہ لے لوں۔ سیدہ فاطمہ نے کہا میں نے ان کے حکم سے یہ سب کچھ کیا۔ اس کے باوجود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ کیا یہ آپ نے حکم دیا کہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیں اور 8ویں ذوالحجہ کو اپنی جگہ سے دوبارہ احرام باندھ لیں؟ فاطمہ نے تو غسل کر کے رنگین کپڑے پہنے ہیں، کنگھی کی ہے، اور وہ تو یعنی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا فاطمہ سچی ہے، فاطمہ سچی ہے، فاطمہ سچی ہے، یعنی انہوں نے جو کچھ کہا سچ کہا ہے۔ یوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ممکن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی عمرہ کرنے کے بعد مکہ میں ہی قیام پذیر رہے۔ اب انتظار تھا 8ویں ذوالحجہ کا۔ اس طرح سے مکہ میں کچھ دن گزارنے کا موقع مل گیا۔ سب کے سب حلال ہو گئے، مکہ میں چہل پہل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو طلحہ اور سیدنا علی حج قران کی وجہ سے حالت احرام میں ہیں۔ مکہ کی وہ راتیں کتنی خوبصورت ہوں گی، مکہ کے وہ دن مسجد حرام میں جاتے ہوئے، نمازیں ادا کرتے ہوئے،
لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے لوگوں کے درمیان للہیت کو سکھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے گزارے۔ یوں حج کا یہ پہلا حصہ مکمل ہوا، یعنی عمرہ حج تمتع کا یہ سلسلہ۔ انشاءاللہ آگے کے معاملات ہم آئندہ دیکھیں گے۔